ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. سب سسٹرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سٹارٹ کریں گے سورہ ابراہیم سے. سورہ ابراہیم مکی سورہ ہے، 52 آیات ہیں. اس کو 8 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. سورہ ابراہیم بھی سورہ رات کے بعد قیام مکہ کے چوتھے اور آخری دور میں ہی نازل ہوئی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. اس سورہ میں قریش مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے اور انہیں ایام اللہ یعنی اس سے مراد تاریخ کے وہ مشہور دن ہیں جن میں قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ ہوا اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. ان سے عبرت حاصل کر کے کفر اور ناشکری کے رویے کو ترک کرنے کا کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے توحید اور شکر کا رویہ اختیار کرو تو تمہاری مہلت عمل بڑھا بھی دی جائے گی، تمہیں مزید نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور اگر کفران نعمت کا رویہ اختیار کیے رکھو گے تو پھر سخت انجام سے دوچار ہوگے. اس سورہ کے بھی سٹارٹ میں تعارف قرآن، مقصد نزول قرآن ہے. تاریخی مسائلوں سے شکر اور کفر کے رویوں کو واضح کیا جا رہا ہے، ان پر جزا و سزا کے اصول کو اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں. کافروں کے اعمال کی مثال دی جا رہی ہے، روز قیامت کافروں کا مکالمہ، ابلیس کا مکالمہ، پھر کلمہ طیبہ اور کلمہ حبیثہ کی مثال ہے. آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ سے شکر اور توحید پر استدلال کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا رویہ اپنا، وہ اپنے اللہ کا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا. آخری پیراگراف میں کچھ مناظر قیامت کا ذکر ہے اور کہا گیا کہ اولو الالباب ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور آخری آیات میں اگین قرآن کے نزول کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے. سورہ ابراہیم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. الف لام را، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ ان کے رب کی توفیق سے، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین و آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے.
پہلے ہی پیراگراف میں نزول قرآن کا مقصد بتایا جا رہا ہے، نزول قرآن کی حکمتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین واضح کر رہے ہیں کہ نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ اندھیروں سے نکال کر لوگوں کو روشنی میں لایا جائے، اسلام اور توحید کی روشنی میں لے آیا جائے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہ جن گمراہیوں میں، جن اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، ان سے ان کو النور کی طرف لے آیا جائے، اللہ تعالیٰ کے رستے کی طرف لے آیا جائے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے، کہ یہ توفیق اللہ ہی دیتا ہے، اس لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ اور وہ رب ہے کون؟ جو عزیز بھی ہے، جو حمید بھی ہے، جو زبردست ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اور پھر سخت تباہ کن سزا ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ وہ لوگ کون ہیں جو انکار کرتے ہیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، انصاف معجزوں کا؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں زیادہ محبوب رکھتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اس دنیا کی محبت میں اتنے غرق ہیں کہ انہیں وہ حق بات نظر ہی نہیں آ رہی، وہ نشانیاں نظر ہی نہیں آ رہی جو ان کے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں۔ اور پھر یہی نہیں کہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس محبت میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ جو کوئی انہیں اگر سیدھے رستے کی طرف بلاتا ہوا نظر آتا ہے یا ان کے خواہشات کے برعکس چل رہا ہے، اسے بھی وہ اللہ کے رستے سے روک رہے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، یہ وہ ہیں جو دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، انہیں کوئی تنبیہ کرنے والا نہ ہو، ان پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو، سب ان کی خواہشات کے مطابق چلیں۔ اولئک فی ضلال بعید، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ اس سورہ کے آغاز میں یہ مخاطب جن کو در حقیقت کیا جا رہا ہے کہ وہ لیڈران ہیں، وہ سربراہان ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں، وہ بڑے بڑے سرداران قریش ہیں یا کوئی بھی مشرک معاشرے کا جو کہہ لیں بڑے بڑے لیڈرز ہیں جو عوام الناس کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین انہی کو کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جن کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے، عذاباً شدید ہے۔ آگے اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان کو ان کی اپنی ہی زبان میں، اپنی ہی قوم کی زبان میں کتاب دی ہے، پیغام دیا ہے، تاکہ لوگوں کے سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو، ان کو کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ جب انبیاء نے ہر قوم کو ان کی اپنی ہی زبان میں پیغام دیا ہے، سمجھایا ہے، پھر ان کی زندگیاں اس پر روشن مسئلے رہی ہیں، پھر بھی لوگ جب اس کو قبول نہیں کرتے، وہ ناشکرے بنتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے رستے کو اختیار نہیں کرتے، تو پھر اللہ رب العالمین کرتے ہیں پھر اللہ کی مشیت یعنی کہ ان کو زبردستی ہدایت دے دیں۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ جب ان میں طلب ہی نہیں پاتا تو ان کو کیسے ہدایت دے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزیز بھی اور حکیم بھی ہے، زبردست ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو یہی نصیحت کی تھی، بڑے بڑے لوگوں کو یہی تلقین کی تھی کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنو، ناشکری سے بچو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی واضح نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں، ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا کہ وہ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں ایام اللہ، تاریخ الہی کے سبق موز واقعات سنا کر نصیحت کرو۔ اور وہ واقعات جو ان کی زبانوں پہ ہیں، ان کی کتابوں میں درج ہیں، جن کے مشاہدات وہ دن رات آگے پیچھے کرتے ہیں، جن قوموں کے کھنڈرات سے وہ دن رات گزرتے ہیں، انہی واقعات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، در حقیقت ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں اس فرد کے لیے، اس آدمی کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ صبار شکور، کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر استقامت سے ڈٹ جانے والا ہو اور اللہ کی نعمتوں کا قدردان بھی ہو، ان کے تقاضے بھی پورے کرنے والا ہو۔ اور یہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بھی کہا تھا کہ اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، اس نے تمہیں فرعون سے چھڑایا جو تمہیں سخت تکلیفیں دیتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور بہت سارے احسانات بھی جو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر کیے۔ ان سب کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا نصیحت کی کہ یاد رکھو تمہارے رب نے تمہیں خبردار کر دیا تھا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر گزار بندے بنو گے تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اگر کفران نعمت کرو گے تو اللہ کی سزا بڑی سخت ہے، بہت سخت۔ شکر کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ شکر ایک ایسا جذبہ ہے جو نعمتوں کو باندھ کے رکھتا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اس سے تم لوگوں کی حاجت نہیں ہے۔ اس چند روزہ زندگی کو اس کی رضا کے مطابق گزارو اور پھر دائمی اور ابدی نعمتوں کے حقدار قرار پاؤ۔
یہی ان لوگوں کو بھی جن کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں نعمتوں سے نوازا ہے، اولاد کی نعمت سے، مال کی نعمت سے، اور اپنے اپنے معاشرے میں مقام اور مرتبے دیے ہیں، جو دنیا میں لوگوں کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین تنبیہ کر رہے ہیں۔ عوام الناس کے لیے بھی ہیں، لیکن ان کے لیے جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ شکر کا رویہ اپناؤ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور شکر کا رویہ کیا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ نعمتیں دی گئی ہیں ان کا حق ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں اگر معاشرے میں عزت، مقام، مرتبہ دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، عوام الناس تمہیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کی گمراہی کا سبب مت بنو، خود بھی ہدایت کا رستہ اختیار کرو، ان کو بھی اس رستے کی طرف بلاؤ۔ اور اگر کوئی خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو گمراہ بھی کرے گا، تو پھر پورے پورے گروہوں کو لے کر جہنم میں جائے گا۔ آگے اسی سورہ میں ذکر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آگے آیا نمبر 9 سے لے کر 17 تک اللہ رب العالمین نے باقی ساری قوموں کا ایک جامع تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ سب انبیاء کی تعلیم یہی رہی ہے، اور سب انبیاء کے مقابلے میں جٹلانے والے تھے، جو سرکش تھے، ان کا یہی جواب رہا ہے۔ تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ وہی کیا جس کے وہ مستحق تھے۔ آیت نمبر 9 میں کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں، کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، جاءتہم رسولہم بالبینات، اپنے ہاتھوں کو منہ میں دے لیا بڑی حیرانگی اور تعجب کے ساتھ، اور کہنے لگے کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، جس چیز کی تم دعوت دیتے ہو اس کی طرف ہم سخت ہلجان، ہمیں اس شک میں پڑے ہوئے، ہمیں شک ہے کہ یہ سچ بھی ہے یا جھوٹ ہے، تمہیں وہی آ بھی رہی ہے کہ تم اپنے پاس سے گاڑے ہو۔ سارے لوگوں کی، جھٹلانے والوں کا یہی اعتراض رہا ہے کہ ہم اس پیغام کے بارے میں جو تم لے کر آ رہے ہو ہمیں شک ہے۔ اور یہی مشرکین مکہ کی بھی نیچر ان سے کوئی مختلف نہیں، جھٹلانے والوں کی نیچر سیم جو پہلے سارے انبیاء کے مخالفین کی اور منکرین کی رہی ہے۔ اور ان سب نے پھر یہ کیا کہا، ان کے قالت رسولہم، ان سب رسولوں نے ان سے یہی کہا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہ جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، کیا تم اسی کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے؟ کہ ایک تعجب انگیز میں سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ ممکن ہی کیسے ہے، تم جانتے ہو فاطر السماوات والارض وہ ہے، اور اسی کی ذات کے بارے میں تمہیں شک ہے، جبکہ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، کہ وہ تمہیں بلا رہا ہے تمہارے قصور معاف کر دے، تمہیں ایک مدت مقرر تک مہلت دے دے تاکہ تم ان نعمتوں سے مزید فائدے اٹھا لو، مزید مزے کر لو۔ وہ رب تمہیں کسی اپنے کام میں نہیں لگا رہا، وہ تمہیں کہہ رہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جن حرکتوں میں تم پڑے ہوئے ان سے باز آ جاؤ، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لو، تو وہ تمہاری مدت عمل بڑھا دے گا، تمہیں مہلت دے گا۔ اور پھر اعتراض کیا تھا، تم کچھ بھی نہیں ہو، صرف ہم جیسے انسان، یعنی عقل کام نہیں کر رہی کہ اس پیغام پہ توجہ دیں، آ جا کے اگر حجت نکل دی تو انسان ہو کے ہمیں یہ پیغام سنا رہا ہے، تو کیا فرشتے آ کے سنائیں گے؟ جس کا کہ آگے اللہ رب العالمین جواب دے چکے ہیں کہ اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے تو اللہ فرشتہ ہی بھیجتا۔ اور پھر آگے یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ ان کو مسئلہ کس بات پہ ہے کہ وہ جو انسان جو جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے وہ ان کو دعوت توحید کی دے رہا ہے۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آئی ہے، اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند، یعنی وہ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی سلطان مبین لے کے آؤ، کوئی معجزہ کوئی آیا، کوئی نشانی لے کر آؤ۔ ان سب رسولوں نے یہی جواب دیا، ان نحن الا بشر مثلکم، کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، صرف تم جیسے انسان ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور ہمارے اختیار میں نہیں کہ تمہیں کوئی سند، کوئی نشانی، معجزے لا کر دیں، مگر یہ کہ کوئی اللہ چاہے۔ لیکن ایمان والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم کیوں نہ بھروسہ کریں اللہ پر، وقد ہدانا سبلنا، جبکہ اس نے صحیح راہ کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ رہنمائی کر رہا ہے، سیدھے رستے دکھا رہا ہے، اور جو عقل سے کام لینے والے ہیں اور جو بصیرت رکھتے ہیں، کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ اس ہدایت کو پہچان لیتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ کہ اندھے بہرے اپنی غلط عقیدتوں میں پڑے رہتے ہیں، تقلید میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو کچھ باپ دادا کرتے چلے آئے تھے ہم وہی کرتے چلے آئیں گے۔ اور یہ بھی عجیب نیچر ہے ساری یعنی منکرین کی شروع دن سے آج تک، کہ دنیا کے معاملات میں نئی سے نئی ایجادات پر ہم دھیان دیتے ہیں، بہترین سے بہترین چیزیں استعمال کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا نے نہیں کی ہوئی تھی، ہم ان نسائشوں کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ ہم زیادہ عقل والے ہیں دنیا کے معاملے میں۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو جو رسومات، جو رواج، جو چیزیں باپ دادا سے چلی آ رہی تھی، صحیح غلط جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرقان کتاب حق دے دی ہے، اس کی روشنی میں جاننا ہے کہ اگر وہ ٹھیک کر رہے تھے آباء و اجداد تو ٹھیک ہے، ان کو کیجئے، لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اگر وہ غلط کر رہے تھے تو پھر اپنی اصلاح کیجئے۔ اور یہی ان مشرکین مکہ کا بھی اعتراض تھا، اور یہی ہر دور میں انبیاء کی جو اقوام تھیں ان میں بھی جو سرکش لوگ تھے ان کا یہی رہا ہے۔ تم ہمیں ان طریقوں سے روکنا چاہتے ہو جس پر ہمارے آباء و اجداد چلے آ رہے تھے، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم سارے جو ہمارے آباء و اجداد نے خدا مقرر کر رکھے تھے ان کو چھوڑ کے ایک خدا کی بندگی کرنے لگ جائیں۔ اور یہ لوگ عوام الناس نے جو بڑے بڑے سرکردہ لوگ تھے پھر یہیں تک نہیں رکے، بلکہ انہوں نے پھر ان کو اذیتیں بھی دیں، تکلیفیں بھی دیں، آزمائشوں میں بھی ڈالے گئے اہل ایمان۔ پھر انبیاء نے یہی کہا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، کہ تم لوگ جو ہمیں اذیتیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر
صبر کریں گے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، کہ اللہ پر ہی بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اس وقت اگر دیکھا جائے قریش مکہ بھی کہ نبی کریم تو انہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، کچھ ان سے اجر نہیں چاہ رہے، کچھ ان سے مطالبہ نہیں کر رہے، جو بلکہ انہوں نے آفرز دی تھی کہ اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو یا کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو، جو مطالبے ہیں تمہارے ہم پورے کریں گے. ان میں سے آپ نے کوئی بھی دنیا کا مطالبہ ان کا نہیں ان سے کیا. ان سے کہا کیا جا رہا تھا کہ توحید کی طرف آ جاؤ، شرک سے باز آ جاؤ. اور اس پر جب ان سے کوئی مانگا نہیں جا رہا اور وہ کیا کر رہے ہیں، اہل ایمان کو اذیتیں دے رہے ہیں، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے کہ وہ انہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں. ہر دور میں ان لوگوں نے یہی رویہ اپنایا. تو پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 13 میں کہا جا رہا ہے کہ آخرکار ان منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. پھر اس وقت اللہ رب العالمین نے سب انبیاء کو جب ان کی قوموں کی مدت عمل پوری ہوتی گئی یہی وحی کی. لَنُخْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اس کے بعد تمہیں آباد کریں گے. ایام اللہ سے مغضوب قوموں کی تباہی سے یہ چیز واضح ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو بچا لیا، متکبرین کو تباہ کر دیا، اور پھر ایمان والوں کو زمین پر بسایا گیا. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور کھڑے ہونے سے، جواب دینے سے ڈرتا ہو اور اللہ رب العالمین کی وعید سے ڈرتا ہو. آیت نمبر 15 میں کہا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے فیصلہ چاہا کہ وہ ہر کوئی جو جبار عنید تھا، جو دشمنی میں حد سے بڑھا ہوا تھا، انہوں نے چاہا کہ انبیاء کو اپنی جگہ سے، اپنے علاقے سے نکال دیا جائے یا ختم کر دیا جائے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کا فیصلہ چکا دیا گیا. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عنید، ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی، نامراد ہوا. اور پھر ہوا کیا؟ اللہ رب العالمین آگے ان کی دنیا میں بھی ان کو ذلت و رسوائی ہوئی، دنیا میں بھی ان کا فیصلہ چکا دیا گیا، اور اس کے بعد آخرت کے انجام کا ذکر آ رہا ہے. من ورائی جہنم ویسقی من ماء صدید، کہ اس کے بعد اس کے لیے آگے جہنم ہے جہاں اسے کچ لہو کا سب پانی پیپ جو ہے وہ پینے کو دیا جائے گا، استغفر اللہ، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی اتار سکے گا. اور موت ہر طرف سے اس پر چھائی ہوگی مگر وہ مرنے نہ پائے گا. اور اس کے لیے آگے ایک سخت عذاب جان کا لاگو رہے گا، عذاب غلیظ، جو کہ ہٹنے والا نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین یہاں ڈرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے ہاں جواب دہی کے احساس سے ڈرے اور اس کی وعید سے ڈر جائے، اس کے لیے کامیابی ہے. وہ اپنے طرز عمل کی اصلاح کر پائے گا. جس کو رب سے ملاقات کا یقین ہوگا اس کو یہ ارد گرد بکھری نشانیاں بھی نظر آئیں گی، وہ ایک رب کو پہچان بھی لے گا اور عمل صالح کی طرف آئے گا، اور پھر سے اس کتاب میں روشنی بھی نظر آئے گی. آگے ان لوگوں کی اس دنیا کے سارے جو اعمال ہیں کافروں کے، ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں اور کچھ مکالمے آ رہے ہیں اگلے پیراگراف میں. ان اعمال کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے ایک راکھ سی ہو جسے آندھی اور طوفان اڑا کے ختم کر دے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کو حق کے ساتھ قائم کیا، ایک توازن کے ساتھ، ہر چیز اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ قوانین کی پیروی کر رہی ہے. وہ اگر چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے، ایک نئی حلقت تمہاری جگہ لے آئے. آگے انہی منکرین حق کا مکالمہ آ رہا ہے کہ جس وقت وہ لوگ دنیا میں جو بڑے بڑے سرداران ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور جو ان کے پیچھے عوام الناس ہیں، جو اندھی تقلید میں پڑے ہوئے آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ سب اللہ کے حضور اکٹھے ہوں گے. اللہ ان کو سب کو بے نقاب کرے گا، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. فَقَالُوا الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، وہ جو ضعیف اس وقت کمزور طبقہ جو ان کے پیچھے لگا ہوا ان تکبر کرنے والوں سے کہے گا، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ پھر اس وقت ان متکبرین کا، ان سرداران کا جواب کیا ہوگا؟ اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے، اب تو یکساں ہے. اجزینا ہم صبرنا، چاہے جزا و فضا کریں یا صبر، چاہے چیخے چلائیں چاہے خاموشی سے بیٹھ جائیں، اب ہمارے یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. اس وقت ان کی بے بسی کا حال یہ ہوگا. اور جو کمزور طبقہ اس وقت ان کے پیچھے لگا ہوا ہے ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ان کے پیچھے لگ اپنی اخروی زندگی کو تباہ مت کرو. اس کے بعد جو کچھ بھی ان کا شیطان کے ساتھ ڈائلاگ ہوگا، ابلیس کے ساتھ ڈائلاگ ہوگا، اللہ رب العالمین اس میں ابلیس کا جواب ان کو دے رہے ہیں. جب اس کے اوپر الزام رکھیں گے اور اسے کچھ آرگومنٹ کریں گے تو وہ کیا جواب دے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، میں نے جتنے وعدے کیے تھے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا. اور پھر آگے سے کیا کہے گا؟ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَان، میرا تم پہ کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں کیا کہ تمہیں صرف اپنے رستے کی دعوت دی، اور تم نے خود ہی میری دعوت پہ لبیک کہا. تم تو خود ہی چاہ رہے تھے اس رستے کی طرف آنا، تمہارے اندر اس رستے کی طلب تھی تو تم نے میری دعوت پہ لبیک کہا. اگر تم نہ چاہتے، اپنے اوپر کنٹرول رکھتے، اور اگر ہدایت کی طلب ہوتی تو تم میری دعوت پہ لبیک نہیں کہتے. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے میری دعوت پہ لبیک نہیں کہا، وہ اللہ کے بندے بنے رہے. پھر اب اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت نہ کرو، آپ اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری، کہ میں بھی اسی انجام سے دو چار ہوں جس سے تم دو چار ہوں. اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری و ذمہ ہوں.
ظاہر بات ہے کہ شیطان کو تو کوئی خدائی میں شریک نہیں ٹھہراتا، سب اس پر لعنت ہی بھیجتے ہیں، البتہ اس کے جو بتائے گئے طریقے ہیں اس کے مطابق دوسروں کو ضرور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اور جان بوجھ کر اندھی تقلید کی جا رہی ہے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، ایسے ظالموں کے لیے دردناک سزا یقینی ہے۔ ان ساری آیات کو پڑھتے ایسے لگ رہا ہے کہ واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہنم میں دو گروہ ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، شیطان کے اوپر الزام دیا جا رہا ہے، شیطان آگے سے انہیں جواب دے رہا ہے اور سارے کے سارے جہنم میں پڑے ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں۔ آگے بھی بہت ساری جگہوں پہ اہل جہنم کے جو آپس میں ڈائلاگ اور الزامات کی باری آتی ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا منظر ہوگا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے، اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے۔ اسی لیے پھر اللہ رب العالمین آگے ساتھ ہی اس کے کہہ رہے ہیں، اس انجام کے ساتھ ہی ان لوگوں کے جھگڑے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، جہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ یہ ہے قرآن کا سٹائل کہ جہاں قرآن وعید دے رہا ہے وہاں ساتھ خوشخبری بھی دے رہا ہے، بندے کو اپیل کی جا رہی ہے کہ اس چیز کی طرف آ جاؤ، اگر تم چاہتے ہو حروری زندگی کی کامیابی تو ایمان اور عمل صالح کی زندگی کو اپنا لو۔ اگلی آیات میں اللہ رب العالمین کلمہ طیبہ اور کلمہ حبیثہ کی مثال دے رہے ہیں، اور مثال کس سے دی جا رہی ہے؟ ایک درخت ہے جس کی زمین میں جڑیں گہری قائم ہیں اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کو پہنچ رہی ہیں، ایک گھنا سایہ دار درخت، اور وہ درخت ایسا ہے جو ہر آن رب کے حکم سے پھل لا رہا ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وہ شجرۃ طیبۃ ہے، اور کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت کی سی ہے۔ کلمہ طیبہ سے مراد کیا ہے کہ جو دل میں ایمان بول لیا جائے، اور جتنا گہرا یہ ایمان ہوگا، جتنی جڑیں اس کے دل میں مضبوط ہوں گی، اتنا ہی انسان کی زندگی اس گھنے سایہ دار پھلدار درخت کی طرح ہوگی جو کہ بڑے ثبات کے ساتھ اپنی جگہ قائم ہے، اور دنیا میں خود بھی وہ فائدہ سمیٹ رہا ہے، لمبی زندگی پا رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کے ارد گرد جو ماحول ہے وہ سارا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ یہ مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحتیں پکڑیں۔ اور اس کے برعکس کلمہ حبیثہ کی مثال اس شجر حبیثہ ناپاک درخت کی سی ہے، ناپاک پودے کی سی ہے، جو جس کے لیے زمین کے اوپر نہ کوئی استحکام ہے، اور جو زمین کی سطح سے بھی اکھاڑ پھینکا جاتا ہے۔ اس کو جھاڑ جھنکار کی مثال دی جا رہی ہے، جس کی جڑیں بھی زمین کے اوپر ہی ہوتی ہیں، اور جسے بس ماحول اگر لاپرواہی برتی جائے تو وہ نکل تو آتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی آندھی طوفان، تیز ہوا، بارش ہوتی ہے تو وہ اکھڑ جاتا ہے۔ اور وہ ایسا پودا ہے جس سے نہ کوئی فائدہ اٹھاتا ہے بلکہ وہ خود بھی کانٹے دار ہے، اس کو خود اپنی ذات کے لیے بھی فائدہ مند نہیں اور کسی دوسرے کے لیے بھی نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ کے مقابلے میں، توحید کے مقابلے میں جتنے بھی کلمات ہیں، جتنے بھی نظام حیات ہیں، جتنے بھی ازم ہیں، جتنے بھی فلسفیز ہیں، دنیا کو انہوں نے کیا دیا، اور پوری انسانی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ کلمہ طیبہ کبھی جڑ سے اکھاڑا نہیں جا سکا، بلکہ کلمہ طیبہ پر قائم جو معاشرے تھے وہ اپنے ایسے مستحکم معاشرے تھے، ایسے بابرکت معاشرے تھے کہ جنہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے، اور دنیا آج تک ان کے ثمرات سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اب کلمہ طیبہ کی ضد پہ کلمہ خبیثہ، جتنے بھی نظام حیات یہاں اگر دیکھیں تو پورے انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لی جائے کہ وہ ایسے معاشرے تھے کہ جن کا شور تو بڑا رہا ہے، لیکن نہ انہوں نے کسی کو فائدہ پہنچایا، نہ انہوں نے کوئی برکت دی اپنے معاشرے کو انفرادی لحاظ سے، اجتماعی لحاظ سے، کہ انہوں نے انسانی تاریخ میں فساد برپا کیا۔ کلمہ طیبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ایسا پارس ہے کہ جس کی تاثیر اگر کوئی ٹھیک قبول کر لے تو کندن بن جاتا ہے۔ اسی کلمہ حبیثہ کی مثال یہاں ایک شجر حبیثہ سے دی گئی ہے۔ اس سے پہلے اگر ہمیں دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے ان کلمہ حبیثہ پر عمل کرنے والوں کے اعمال کی مثال کیا دی ہے، وہ راک کی سی ہے۔ سورہ رات میں انہیں کہا گیا کہ وہ اس سے جھاگ ہے جو اوپر آ جاتا ہے اور جس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ساری مثالیں اللہ رب العالمین اس لیے دے رہے ہیں کہ عقل سے کام لیں، سوچ و بچار سے کام لیں اور اپنے معاملات کو صحیح کر لیں۔ اگر آج بھی دنیا اس کلمہ طیبہ کو اپنا لے تو وہ ایسا ایک مضبوط مستحکم معاشرہ قائم کر سکتی ہے جو کہ آج کی انسانیت کے سارے مسائل کا حل ہے۔ اور یہی اللہ رب العالمین آیا نمبر 27 میں بھی کہہ رہے ہیں، ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں، برکات ہیں، اور آخرت تو ہے ہی انہیں کی، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ آگے اگلے پیراگراف میں اللہ رب العالمین کفران نعمت کی سزا بتا رہے ہیں، مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 28 میں کہا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا، اور اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور بدترین جائے قرار ہے۔ انہی سرداران کی، متکبرین کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پانے کے بعد اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے، ان کے تقاضے پورے کرنے کے بجائے الکفران نعمت کیا، نہ صرف خود گمراہ ہوئے بلکہ اپنے ساتھ اپنی قوموں کو بھی لے ڈوبے۔
اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ میں ہی ہے۔ اور جیسے بھی پچھلی سورہ میں بھی ہم نے پڑھا کہ فرعون بھی اپنی پورے لشکر کی، اپنی پوری قوم کی سربراہی کرتا ہوا اسے جہنم میں لے کے جائے گا۔ اگلی آیا میں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو یقیم الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، کہ نماز قائم کریں، کھلے چھپے ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ دوست نوازی کام آئے گی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اہل ایمان کی روش تو یقیناً ان کفار کی روش سے مختلف ہونی چاہیے۔ اگر انہیں اللہ پر ایمان ہے تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، انہیں انفاق کرنا چاہیے اور اس دن کی تیاری کرنی چاہیے جس دن نہ کوئی تجارت کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ آیت نمبر 32 سے 34، اس میں اللہ رب العالمین کچھ احسانات اور نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور پھر ان کے تقاضوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ تمہارے لیے بنایا تاکہ تم اس سے فائدے اٹھاؤ، سمندر میں اس کے حکم سے چلے، دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ یہ ساری چیزیں جن کا ذکر آ رہا ہے تمہارے لیے مسخر کی، رات دن کی، سورج چاند کی، کشتی کی، سمندر کی۔ اللہ رب العالمین نے جتنی چیزیں یعنی سب کی سب انسان کے فائدہ اٹھانے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ بار بار اس سورہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کے رویے کا تقاضا کیا جا رہا ہے اور کفران نعمت سے منع کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں، ساری جو کائنات کی جو چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، لیکن انسان کو کس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بنے، وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اللہ کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ان کو استعمال کرے۔ لیکن انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان حقیقت میں بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی ظلم کرنے والا ہے۔ پیچھے ہم دیکھیں صبار شکور، صبار بھی مبالغے کا صیغہ ہے کہ انتہائی جو آخری حد تک، یعنی ایسا صبر جو انسان کو ثابت قدم رکھے، استقامت دے، اور کفار انتہائی ناشکرا۔ یہ سارے مبالغے کے صیغے جو بتا رہے ہیں کہ انسان کسی ایک لمٹ پہ رکتا ہی نہیں ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح پیچھے جبارن کا بھی کہا، جبارن عنید، کہ جو بڑے بڑے سرداران ہیں ان کے اگر رویے دیکھے جائیں تو وہ اپنی حد سے بڑھے ہوئے ہیں، اور یہی جرم ہے جس پر پھر اللہ تعالیٰ قوموں کو اٹھا دیتا ہے دنیا سے۔ اگلے پیراگراف میں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، ان کی دعا بتائی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے انتہائی شکر گزار بندے تھے۔ جن کی امت ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو ان کے طریقے پہ غور کر لو۔ یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، ان بتوں نے بہت سوں کو گمراہی میں ڈالا تھا۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ مجھ سے ہے، وہ میرا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی ہیں، وہ اپنی امتوں کے لیے، اپنی قوموں کے لیے بڑی دعائیں بھی مانگنے والے ہیں، اور آگے کہہ رہے ہیں ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے اور جو میرے طریقے کے خلاف چلے، فإنک غفور الرحیم، تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ انہیں عذاب دے اور پکڑ لے، ان کے لیے اللہ رب العالمین سے کہا جا رہا ہے غفور الرحیم ہے تو۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجا گیا تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے فرشتوں سے جھگڑنے لگا کہ انہیں مہلت دی جائے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان پر عیسائیوں کی گمراہی ثابت کر دے گا تو وہ کیا کریں گے کہ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ معاف کر دیں تو بالادست اور حکیم ہے۔ سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو انبیاء کا طریقہ تو یہ ہے کہ قومیں گمراہی اختیار کر رہی ہیں، وہ آخر دم تک ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، استغفار کرنے کی انہیں نصیحت بھی کر رہے ہیں اور دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ اور ایسے ہی ہمدرد نبی کریم بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے کہ نبی آپ تو ان کی یعنی غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی اولاد میں سے ایک حصے کو اس بیاب و گیا وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے، یہ میں نے اس لیے کیا کہ یہاں یہ لوگ نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا، انہیں کھانے کو پھل دے۔ اور وجہ کیا تھی ان ساری دعاؤں کی؟ کہہ رہے ہیں لعلکم یشکرون، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ شکر گزاری کا رویہ مطلوب ہے ان لوگوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عزت دی ہے، اس گھر کی وجہ سے انہیں مقام دیا، اس گھر کی وجہ سے انہیں رزق مل رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی
الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیق ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں، پروردگار دعا قبول کر لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اپنی دعاؤں میں سب کو شامل کریں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں سب کو شامل کرنا ہے کہ اے پروردگار مجھے، میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جب تو حساب قائم کرے گا۔ یہ تھا ابراہیم کا طریقہ، یہ تھی ابراہیم کی دعائیں۔ اپنا جائزہ ہم بھی لے لیں، اور ان قریش کو بھی کہا جا رہا تھا جائزہ لے لو کہ تم جن سے نسبت کے دعوے دار ہو ان کا طریقہ کیا تھا۔ آیت نمبر 42 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کو اس سے غافل نہ سمجھو، بے خبر نہ سمجھو جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں۔ اللہ تو انہیں مہلت دے رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے جا رہے ہوں گے، نظریں اوپر جمی ہوں گی، دل اڑے جاتے ہوں گے۔ روز قیامت کا انکار کرنے والوں کو روز قیامت کے منظر بتائے جا رہے ہیں، انہیں ڈرایا جا رہا ہے اس دن حال کیا ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہے ہیں قبل اس کے کہ تم ایسی کوئی نشانی دیکھ لو پلٹ آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈراؤ اس دن سے جب عذاب انہیں آ لے گا، اور اس وقت وہ ظالم کیا کہیں گے، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ہم تیری دعوت پہ ضرور لبیک کہیں گے، رسولوں کی پیروی کریں گے۔ مگر اس وقت صاف صاف کہہ دیا جائے گا کیا وہی لوگ نہیں ہو تم جو پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے ہو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور تم دیکھ چکے تھے کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا تھا، اور ہم تمہیں ان کی مثالیں دے دے کر سمجھا چکے تھے۔ انہوں نے جتنی بھی حرکتیں کی، جتنی بھی چالیں چلیں، اللہ کے پاس ان کی ہر چال کا توڑ تھا۔ آیت نمبر 47 میں اللہ رب العالمین مخاطب نبی کریم کو کر رہے ہیں، لیکن سنایا ان مشرکین کو جا رہا ہے کہ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، کہ اے نبی تم ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا، کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ان کی پکڑ کے بارے میں، ان کو دنیا کو ان سے پاک کرنے کے وعدے، اللہ ضرور اس کے مطابق کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اس دن اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے، کہ اس دن ایک اسی زمین پر ایک نیا نظام، ایک نیا اصولوں کے تحت قائم ہوگا، میدان حشر سجے گا، اللہ کے سامنے سب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تارکل کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، آگ کے شعلے ان کے چہرے پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ کیا منظر دکھایا جا رہا ہے قیامت کا۔ اور لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، اور یہ سب اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو، ہر جان کو اس کے کیے کا بدلہ چکھا دے، یہ جو کچھ اس نے کمائیاں کی ہیں اچھی بری وہ اس کو وہاں پالے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب لیتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اس سورہ کی آخری آیا میں اللہ رب العالمین پھر کہہ رہے ہیں قرآن پاک کا جو مقصد شروع میں بتایا گیا کہ لوگوں کو تنبیہ کی جائے، لوگوں کو نصیحت کی جائے، اور یہاں بھی کہا جا رہا ہے ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ ایک پیغام ہے سب لوگوں کے لیے تاکہ انہیں اس سے ڈرایا جائے، خبردار کیا جائے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور انہیں بتا دیا جائے کہ وہ الہ واحد، وہ ایک واحد معبود ہے، ایک ہی خدا ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل والے ہیں، اولو الالباب ہیں، وہ اس سے نصیحت پکڑیں، ہوش میں آ جائیں۔ در حقیقت قرآن تو انذار کے لیے ہے، ڈرانے کے لیے ہے، خبریں بتانے کے لیے ہے، اس سے پہلے کہ وہ وقت دیکھا جائے انسان اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لے، لیکن ان نصیحتوں پر کان وہی دھرتے ہیں، تنبیہ وہی لیتے ہیں جو اولو الالباب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اولو الالباب میں سے بنا دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم سورہ ہجر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہجر بھی مکی سورہ ہے، 99 آیات ہیں، اس کے مضامین کو 5 پیراگراف میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اس کے مرکزی مضمون کو دیکھا جائے تو اس میں ہمیں بہت سارے دلائل جو کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں، انسان کی اپنے نفس میں ہیں، اور تاریخ سے دلائل دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قانون جزا و سزا کو واضح کیا ہے، اور پھر آخرت کا انکار کرنے والے مشرکین کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے، اور مومنین کو اللہ رب العالمین کافروں کے دباؤ اور دنیا پرستی سے بچ کے دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھنے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ پہلے پیراگراف میں نبی کریم کو مجنون کہنے والوں اور قرآن کا مذاق اڑانے والوں کو ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے۔ پھر اگلے 3 پیراگراف میں ہمیں دلائل ملتے ہیں توحید اور آخرت کے اوپر،
کائنات میں موجود نشانیاں ڈسکس کی گئی ہیں، انسان کے نفس کے اندر جو نشانیاں ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے، پھر جو پچھلی اقوام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مختصراً ذکر ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور پھر مدین کا اور اصحاب الحجر یعنی قوم سمود کا ذکر ہے، اور آخری آیات میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں مسلسل ہٹ درم ہے، قرآن کو اور آپ کی رسالت کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اور موضوع تبلیغ کے بارے میں واضح ہدایات دی جا رہی ہیں کہ آپ ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھیں، ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے میں کافی ہوں۔ اور یہ سورہ کے بارے میں بھی اب دیکھتے ہیں کہ سورہ کا زمانہ نزول سورہ ابراہیم سے متصل ہے، مضامین بھی اسی سے ملتے جلتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ان مذاق اڑانے والے قریشی لیڈروں کو قوم لوط، اصحاب الایکہ اور اصحاب الحجر کی ہلاکت سے ڈرایا ہے، اور نبی کریم کو تسلی بھی دی ہے کہ چند سالوں کے اندر یہی لیڈر اپنے رویوں پہ نادم ہوں گے اور ان کی زبانوں پر ہوگا کاش ہم مسلمان ہوتے۔ آغاز کر لیتے ہیں سورہ حجر کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی، یعنی یہ آیات اس قرآن کی ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتا ہے۔ اس سورہ کی سیکنڈ آیت میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کی حرکتوں پہ پریشان ہونا چھوڑ دیں، جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے جب یہ لوگ حسرت سے کہیں گے لو کانوا مسلمون، کاش ہم نے تسلیم کر لی ہوتی یہ دعوت۔ اور پھر آگے انہی مشرکین اور منکرین کے بارے میں جو قرآن کا رسالت کا انکار کرنے والے ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دیجئے انہیں، کھائیں پیئیں مزے کریں، بلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امید، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا کچھ کھو چکے ہیں۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں کہا جا رہا ہے کہ جتنی بھی بستیاں جو تباہ ہوئی ہیں وہ اپنی مہلت عمل پوری کر کے تباہ ہوئی ہیں۔ ہر قوم کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص مہلت عمل لکھ رکھی ہے، کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلا سکتی ہے نہ اس کے بعد اسے چھوٹ مل سکتی ہے۔ پھر ان کے اعتراض کی بات کی جا رہی ہے، ان کے مذاق اڑانے کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو نبی کریم پر مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دیوانے ہیں، اگر سچے ہیں تو فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے؟ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، جب وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی، پھر اللہ کا وہ پیغام، وہ جو اس قوم کو تباہ کرنے کا پیغام ہے وہ لے کر اترتے ہیں، پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ اور یہ ذکر جس کے بارے میں وہ مذاق اڑا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا، ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی صرف الفاظ ہی کی حفاظت نہیں، اس کے معنی کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہے، اور اس کی وضاحت بیان کرنے والی احادیث مبارکہ، نبی کریم کے اقوال، پیارے نبی کی سیرہ نہ صرف محفوظ ہے بلکہ صحیح صحت کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قرآن کی تعلیمات کو ان لوگوں کے دلوں سے جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اسی طرح گزارتے ہیں جس طرح یہ سلاح کی مانند ہو، ان کو چبھتا ہے اندر، ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ مومنین کے دل میں یہ ذکر ٹھنڈک پیدا کرتا ہے، روح کی غذا بن کے اترتا ہے، لیکن ان انکار کرنے والوں، مذاق اڑانے والوں کے دلوں میں یہ ایک گرم سلاح کی مانند چبھتا ہوا گزرتا ہے، وہ ان سے مطالبہ کرتا ہے جس کو یہ پورا کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتے۔ پھر آگے جو قرآن پر ایمان نہیں لا رہے، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور دن دہاڑے اس پہ چڑھنے بھی لگتے اور جا کے دیکھ بھی لیتے، تب بھی یہ کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو گیا ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، وہ اس پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اگلی آیات میں 16 سے 25 تک اللہ رب العالمین کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کا ذکر کر رہے ہیں، ان پہ غور و فکر کر کے عقل والے، بصیرت والے اللہ رب العالمین کے ذات کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کی تخلیق ہے کہ آسمان میں اس نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے ہیں، بروج بنائے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، جو دیکھنے والوں کو بہت خوبصورت لگتے ہیں، جو ستارے آسمان کو منور کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کو یہ ذریعہ بنایا ہے کہ شیطان جو کہ آسمان سے فرشتوں کی مجلسوں سے کچھ سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کو مار بھگاتے ہیں، کوئی وہاں تک وہ راہ نہیں پا سکتا۔ جیسے ہی کوئی آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے شیاطین میں سے، تو ایک شعلہ روشن شہاب مبین اس کا پیچھا کرتا ہے۔ پھر زمین کے بارے میں کہا جا رہا ہے ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے ہیں، ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی، بن کل شیء موزون، اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا بہترین اندازہ مقرر کیا ہے اور اس کے علم میں ہر چیز ہے۔ اسی میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے اس کی روزی کے سارے انتظامات مہیا کر دیے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے وہ رزق کی کمی ہو اس میں۔ اور اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ سارے انتظامات کرنے والے ہم ہیں، وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تم ان کے رازق نہیں ہو۔ خود غور و فکر کرو کہ ان ساری محلوقات کا رازق کون ہے۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں،
اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. یہاں اس پہ غور و فکر کرنے والی بات ہے، ہم اگرچہ ابھی ٹائم نہیں، کہ مقرر مقدار سے کیا مراد ہے، ہر چیز کے موزون پیدا کیے جانے سے کیا مراد ہے. اس کائنات میں کوئی بھی چیز الل ٹپ نہیں ہے، کوئی بھی چیز فضول نہیں ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین نے اندازے کے مطابق ٹھیک ٹھیک صحیح مقدار میں جتنی انسان کی ضروریات ہیں، کوئی نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، پیدا کی ہیں. اگلی نشانیوں میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہواؤں کو چلاتے ہیں جو پانی لے کر آتی ہیں، پھر اس پانی سے اللہ رب العالمین سیراب کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وما انتم لہو بخازنین، اس دولت کے خزانہ دار بھی تم نہیں ہو. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہر چیز کا وارث ہے. ہر پہلا گزرا ہوا اور آنے والے سب اس کی نگاہ میں ہیں، اور وہ سب کو ایک دن اکٹھا کرنے والا ہے. وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے. اس کے بعد انسان کی اپنی تخلیق، جن و انسان کی تخلیق میں سے اللہ رب العالمین توحید کے دلائل دے رہے ہیں کہ انسان اگر اپنی تخلیق پہ غور کرے تو وہ رب کو پہچان لے گا. جن اپنی تخلیق پہ غور کریں کہ ان کو کس چیز سے بنایا گیا ہے. پھر ان چیزوں پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے اللہ رب العالمین کے سعد و ابلیس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا، اس میں روح پھونک دی اور پھر کہا کہ فرشتوں سے سجدہ کرنا، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اور جب پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کیا کہا تھا کہ میرا یہ کام نہیں میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گھارے سے پیدا کیا. پھر اللہ رب العالمین کا جب اس نے حکم ماننے سے انکار کر دیا تو اس کو کہہ دیے گا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ تو مردود ہے اور روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. پھر آگے ذکر ہے کہ وہ اللہ سے مہلت عمل مانگ رہا ہے، اور مہلت عمل مانگنے کے ساتھ ہی کیا کہہ رہا ہے قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، کہ جس طرح تو نے مجھے بہکایا اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں کر کے ان سب کو بہکاؤں گا. لیکن ساتھ ہی وہ اعتراف بھی کر رہا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، وہ جن کو تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے، ان پر میرا زور نہیں چلے گا. اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لہذا صراط علیہ مستقیم، کہ یہ رستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، جو میرے رسول تمہیں سنا رہے ہیں. بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا، ان غاوین پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے. یہاں ان آیات میں غاوین اور متقین کا فرق بتایا جا رہا ہے. جو شیطان کی پیروی کریں گے، شیطان جن کو بہکا لے گا، شیطان جن کو اغوا کر لے گا، ان کو غاوین کہا گیا ہے. اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ان غاوین پر شیطان کا اثر چلے گا، مخلصین پر اس کا زور نہیں چلے گا. پھر ان غاوین کے لیے اور اس ابلیس کے لیے اللہ رب العالمین ہے کہ ان سب کے لیے کیا ہے، جہنم کی وعید ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ ان میں سے ایک حصہ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے. یقیناً جس طرح جنت کے دروازے اللہ رب العالمین نے عبادت گزاروں کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں، روزے داروں کے لیے، صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے، اس طرح جو مختلف برائیوں میں ملوث افراد ہیں ان کے لیے بھی جہنم کے مختلف دروازے جو ہیں وہ مقرر کیے گئے ہیں. کوئی دہریت کا دروازہ ہو سکتا ہے، کوئی شرک کا، کوئی نفاق کا، کوئی نفس پرستی کا، کوئی فسق اور فجور کا، ظلم و ستم کا. جس طرح کی برائیاں اس طرح کہ اللہ رب العالمین نے ان کی برائیوں کے حساب سے ان کے لیے وہاں داخلے کے دروازے مقرر کر رکھے ہیں. اگلی آیت میں متقین کا ذکر کیا جا رہا ہے. ان غاوین کے مقابلے میں جو بہکے ہوئے ہیں، جو شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے، متقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے جنات و عیون، باغات ہیں، نہریں ہیں، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں آمینین، سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر. ان کے دلوں میں اگر کوئی تھوڑی بہت کھوٹ ہوگی، کوئی تھوڑی سی کینہ ہوگا یا کوئی ناراضگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے. اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے بھائی بھائی بن کر، نہ انہیں وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے. آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر کر دو، انا الغفور الرحیم، میں بہت درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. اگر تم سے خطائیں ہو گئی ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں تو مغفرت طلب کرو، پلٹ آؤ، میں رحم کرنے والا ہوں. اگر تم پلٹو گے نہیں اور اسی رستے پر چلتے جاؤ گے، غاوین بنے رہو گے، وَأَنَّا عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، تو میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے 2 طرح کے گروہوں کا ذکر کیا، ایک غاوین ہیں، دوسرے متقین ہیں. غاوین وہ ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے، متقین وہ جو ہیں اپنے آپ کو، اپنے دین کو، اپنی عبادات کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں مخلصین میں شامل کرے، ہمیں شیطان کے بہکاوے سے بچا لے. اس کے بعد اگلی آیات ہیں 51 سے 84 تک، اس میں کچھ تاریخی دلائل جو قوموں کے واقعات ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین جزا و سزا کا قانون اسی کو بیان کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم کے مہمانوں کی کچھ خبر پہنچی کہ جب اس کے پاس وہ فرشتے پہنچے تو وہ ان کو دیکھ کے ڈر گئے.
جو بھی پیچھے ہے نا کہ وہ فرشتے تو آئیں گے، حق لے کر آئیں گے، اور جب وہ فرشتے پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام چونکہ جانتے ہیں کہ فرشتے ایسے ہی نہیں آیا کرتے، وہ ان کو دیکھتے ساتھ ڈر گئے۔ اس وقت فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ مت ڈریے، ہم آپ کو نیک اولاد کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اور جب انہوں نے حیرت کا اظہار کیا تو ان سے کہا کہ آپ مایوس مت ہوں، اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھیں کہ اچھا اب اپنے آنے کا اصل مقصد بتا دیجئے جس کے لیے آپ آئے ہیں۔ تو پھر انہوں نے وضاحت کی کہ وہ آل لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، اللہ ان کو تباہ کرنے کا حکم دے چکا ہے، سوائے وہ سب جو مومنین ہیں بچا لیے جائیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ اپنی قوم کی ہمدردہ اور ان کا ساتھ دینے والی ہے۔ جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کی طرف پہنچے اور لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کے گھبرا گئے تو پھر فرشتوں نے بتایا کہ نہیں، اب گھبرائیے مت، ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، ہم تم سے سچ کہتے تھے، ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں کہ یہ لوگ شک کر رہے تھے کہ اللہ کا عذاب انہیں آ نہیں لے گا، ہم وہ حق لے کر آ گئے ہیں۔ اور پھر لوط علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ، خود ان کے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور صبح ہوتے ساتھ ہی اس بستی کو تباہ کر دیا جائے گا۔ جب فرشتے وہاں پہنچے بستی والے اپنی اسی گندی فطرت کی بنا پر دوڑے چلے آئے، لوط علیہ السلام انہیں منع کر رہے ہیں، ہم ان کی بات نہیں سن رہے۔ اس بستی والوں کی کیفیت کو اللہ رب العالمین ان الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ تیری جان کی قسم اے نبی، اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے، اپنی ان گندی عادات میں وہ اتنے غرق ہو چکے تھے کہ بس انہیں اس سے ہٹ کے کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی تھی۔ لوط علیہ السلام انہیں تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے عورتیں بنائی ہیں تمہاری ہی جنس سے، جو طریقے تمہیں جائز بتائے ہیں ان تعلقات کو قائم کرو، لیکن وہ اس حد تک اپنی گندی عادتوں میں مبتلا ہیں کہ انہیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آ رہی۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے۔ پھر آخرکار ہوا کیا، اور صبح ہوتے ساتھ ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا، اٹھا کے اللہ رب العالمین نے پٹخ کے رکھ دیا، ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی۔ اس واقعے میں بھی نشانیاں ہیں، لیکن کن کے لیے؟ جو صاحب فراست ہیں۔ اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا بحر مردار، یہ عام جو شاہراہ ہے، گزرگاہ ہے، اس کے قریب واقع ہے، یہ لوگ گزرتے ہیں، اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ پھر اصحاب الایکہ جنہوں نے ظلم کیا تھا، جن کو اللہ نے تباہ کیا، ان سے بھی انتقام لیا، مدین والے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں، ان کی کھنڈرات ابھی تک موجود ہیں، وہاں دوبارہ کوئی قوم بسی ہی نہیں۔ ان سب میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد پھر اصحاب الحجر یعنی قوم سمود، اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی جب انبیاء کو جھٹلایا، اللہ نے ان کے پاس نشانیاں بھیجی، مگر ان سب نشانیاں نظر انداز کرتے رہے، پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے رہے، دنیا میں مگن رہے، بالکل بے خوف اور مطمئن تھے کہ ایک زبردست دھماکے نے صبح ہوتے ہی ان کو آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی۔ فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، جو کچھ اعمال انہوں نے کیے تھے، جو کچھ انہوں نے اپنے سے چالیں چل رکھی تھی، ان کے کچھ کام نہ آئی۔ نمبر 85 میں آ رہا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر تخلیق نہیں کیا، فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، وہ کوئی دور نہیں ہے، اچانک آ لے گی۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مومنین کو نصیحت کی جا رہی ہے، دعوت و تبلیغ کے آداب بتائے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ ان مذاق اڑانے والوں، ان انکار کرنے والوں کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، ان سے نمٹنے کے لیے اللہ کافی ہے، وہ گھڑی قریب ہے جب ان کی مہلت عمل ختم ہو جائے گی۔ آپ اللہ رب العالمین کی ان ہدایات کی روشنی میں اپنا کام کرتے رہیے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیے، ان لوگوں کو ڈراتے رہیے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ ان کے معاملے میں، ان کی بےہودگیوں کے معاملے میں شریفانہ درگزر سے کام لیجئے، ان کے ساتھ مت الجھیے، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا گیا، سورہ فاتحہ، ان پہ غور و فکر کیجئے۔ اور پھر ساتھ ہی اگلی ہدایت کیا کی، لا تمدن عینیک، کہ تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، نہ ان کے حال پر اپنا دل گڑاؤ، ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، اور انہیں چھوڑ کے مومنین کی طرف متوجہ ہو جائیے، ان کی طرف جھک جائیے۔ اور ان نام ماننے والوں کو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف نذیر المبین ہوں، صاف صاف ڈرا دینے والا ہوں۔
یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے اللہ رب العالمین جو یہ قرآن کی صورت میں بھیجا ہے، جو اس سے پہلے گروہوں میں بٹنے والے لوگوں کو کی گئی تھی، جنہوں نے اپنی تعلیمات کو، اپنے قرآن کو جو اللہ نے ان کو کتاب دی تھی، اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا۔ اور اللہ رب العالمین آیہ نمبر 92 میں کہہ رہے ہیں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تیرے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، پس اے نبی آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جو آپ سے کہا جا رہا ہے آپ اس کام کو کرتے جائیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مشرکین سے اعراض کیجئے، ان کی ذرا پرواہ مت کیجئے، ان کی بےہودگیوں پر سے شریفانہ انداز میں درگزر کرتے جائیے اور کر لیجئے، اپنے کام پہ توجہ کر لیجئے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، تم آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے ہم کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین پھر فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی باتیں جو آپ پر یہ بنا رہے ہیں آپ کے دل کو سخت تکلیف ہوتی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے اور اس کے حضور سجدہ کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے جس کا آنا یقینی ہے۔ یہ سب مومنین کے لیے، سب مبلغین کے لیے، دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ اپنے جو حکم دیا گیا ہے اس کو منن پہنچائیے، اس میں کمی بیشی نہ کریں، اللہ رب قرآن کی دعوت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیا جائے۔ یہی دعوت دینے والوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ ان کی باتوں پہ مت الجھیے، ان کی باتوں پہ اپنے دل کو پریشان مت کیجیے، اپنے رب سے مدد مانگیے، حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کرتے رہیں، اس کا قرب تلاش کریں سجدوں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، اور پھر دعوت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اپنے آپ کو مومنین کے ساتھ جوڑے رکھیں، ان لوگوں کی مال و متاع کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھی جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان آداب دعوت پر عمل کرنے والا بنا دے، ہماری دعوت کو مؤثر بنا دے، آمین ثم آمین۔ نحل آیات 128 مکی سورہ ہے، اس کے مضامین کو بھی 6 پیراگراف میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ سورۃ النحل بھی قیام مکہ کے آخری دور میں قحط کے اختتام پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کے لیے ہجرت کی ترغیب ہے۔ کچھ آیات کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ اس 1290 سے پہلے مختلف ادوار میں، قحط کے دور میں اور تشدد کے دور میں، جب ان مسلمانوں پر تشدد کیا رہا تھا اس دور میں نازل ہوئی ہیں۔ مکی دور کی دیگر صورتوں کے طرح اس سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے اس میں بھی منکرین توحید و رسالت آخرت سے مجادلہ کیا گیا ہے، خالق اور رب کو الہ تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور مسلمانوں کو صبر، تقوی اور حکمت احسان کے ساتھ دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ باقی دیگر مکی صورتوں کی طرح اس کا آغاز بھی قرآن پاک کے مقصد کو بیان کرنے اس کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین کو الہ تسلیم کرنے کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ پھر سیکنڈ پیراگراف میں قریش کے جرائم گنوائے گئے ہیں، اور تھرڈ پیراگراف میں منکرین توحید و رسالت اور آخرت کے اعتراضات کا رد کیا گیا ہے، دلائل دیے گئے ہیں، انہیں ان کے برے انجام سے ڈرایا گیا ہے۔ چوتھے پیراگراف میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بارے میں تعلیمات دی گئی ہیں، حلال حرام کے بارے میں، تلاوت قرآن کے بارے میں۔ پانچواں پیراگراف جو کہ 5 آیات پر مشتمل ہے، اس میں سیرت ابراہیم سے توحید اور شکر پر استدلال کیا گیا ہے۔ آخری چند آیات میں مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ احسن طریق پر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہیں، صبر اور احسان کے ساتھ ڈٹے رہیں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ آغاز کرتے ہیں سورۃ النحل کا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتا امر اللہ فلا تستعجلوا، کیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، یعنی اللہ کے جو فیصلہ ہے اس کے ظہور کا وقت قریب آن لگا ہے۔ غالباً اس فیصلے سے مراد نبی کریم کی مکہ سے ہجرت ہے، جس کا حکم تھوڑی مدت بعد ہی دے دیا گیا۔ قرآن کے مطالعے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی جن لوگوں کے درمیان مبعوث ہوتا ہے، جب وہ انکار کی آخری حد پر پہنچ جاتے ہیں تو نبی کو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور جب نبی وہاں سے ہجرت کر جاتا ہے تو پھر اس قوم کی قسمت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یا تو ان پر تباہ کن عذاب آتا ہے، یا پھر نبی اور اس کے پیروکاروں کے ہاتھوں ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جاتی ہے، انہیں تباہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی اب مکہ کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، اب اس کے لیے جلدی مت مچاؤ۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس قرآن کو جو نازل کیا گیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے کہ میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے سے ڈرو۔ اگلی آیات میں توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق اس شرک سے بالاتر ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے کس چیز سے پیدا کیا، اب وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ جانوروں کی تخلیق پر غور کرو، اس میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے پوشاک بھی رکھی ہے، تمہارے لیے فائدے بھی رکھے ہیں، تمہارے لیے خوراک بھی رکھی ہے، اور انہی میں تمہارے لیے زینت بھی رکھی ہے۔
ان سے تم ایسے سے کام لیتے ہو جو تم خود کر نہیں سکتے۔ بے شک تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور رحیم ہے۔ وہ رب ہے جو تمہارے لیے ساری فائدے کی چیزیں اور زینت کی چیزیں پیدا کر رہا ہے، اسی کے ذمے ہے تمہیں سیدھا رستہ بتانا بھی، جبکہ بہت سے ٹیڑھے رستے موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن یہ اس کی مشیت کے خلاف ہے۔ جانور کی مثال کے بعد پانی جیسی نعمت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو، تمہارے جانوروں کے لیے چارہ پیدا کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے طرح طرح کی کھیتیاں رنگا رنگ پھل اگاتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ پھر رات دن کا، سورج چاند کا، ستاروں کا ذکر آ رہا ہے کہ سب کے سب تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون۔ اور زمین پہ بہت سی رنگ برنگی چیزیں جن کو کہ انسان شمار ہی نہیں کر سکتا، ان سب چیزوں میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں لقوم یذکرون، لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، لقوم یذکرون۔ ان سب میں نشانیاں ہیں، جو نشانیاں تم مانگ رہے ہو وہ ان سارے مشاہدات قدرت میں تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ عقل سے کام لو، بصیرت سے کام لو۔ اسی نے تمہارے لیے سمندر بنائے جن میں سے تم گوشت نکال کے کھاتے ہو، زینت کی چیزیں نکالتے ہو، انہیں میں کشتیاں چلاتے ہو، سفر کرتے ہو تاکہ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ کہ اس کے شکر گزار بنو۔ یہ سب نشانیاں کس لیے ہیں؟ کہ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ ان پہ غور و فکر کرو اور اس رب کا شکر ادا کرو جس نے یہ ساری نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے۔ اسی نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ بیلنس رہے، اس میں سمندر دریا جاری کیے، رستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اسی رب نے زمین میں رستہ بتانے والی علامتیں بھی رکھ دیں اور تارے بھی پیدا کیے، ان سب سے لوگ اپنے رستے معلوم کرتے ہیں۔ پھر سوال کیا جا رہا ہے کہ پھر کیا جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے اور وہ جو کچھ بھی نہیں پیدا کرتے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ذرا بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تذکرون۔ اگر تم اپنے رب کی نعمتیں گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ تمہارا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے کھلے چھپے ہر حال سے واقف ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارتے ہیں، جو کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ خود وہ مخلوق ہیں، وہ مردہ ہیں نہ کہ زندہ، ان کو کچھ معلوم نہیں انہیں دوبارہ کب اٹھایا جائے گا، وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہاں خاص طور پہ جن بناوٹی معبودوں کی، جن شرکا کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو وفات یافتہ انسان ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، فرشتے تو زندہ ہیں۔ اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے کی بات ہو رہی ہے تو لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کی تو بات ہے نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور ان کو لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے۔ آگے قریش کے جرائم گنوائے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، لیکن جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے، ان کے دلوں میں انکار گھڑ کے رہ گیا، وہ اس سے نکل ہی نہیں رکھتے۔ ایک دفعہ انکار کر دیا، اب ہاں پہ وہ آ ہی نہیں رہے۔ وہم مستکبرون، اور وہ متکبر ہیں، گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ سب کے کرتوت جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں، جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، اور اللہ تعالیٰ ان متکبرین کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے منکرین آخرت کا انجام بتایا جا رہا ہے اور آگے متقین کا ذکر بھی کیا جا رہا ہے کہ جب ان متکبرین سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا عرب میں ہوا تو عرب باہر سے آنے والے لوگ قریش سے سوال کرتے تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے، تو یہ قرآن کے بارے میں جواب دیتے ہیں قالوا اساطیر الاولین، اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کا روز اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں گے جنہیں اپنی جہالت کی بنا پر یہ گمراہ کر رہے ہیں۔ کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ پھر قیامت کے روز جب وہ ذلیل و خوار ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑا کیا کرتے تھے۔ اہل علم کیا کہیں گے کہ آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے تھے، جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے تھے تو فوراً اپنی جگہ ڈال دیتے تھے، سرکشی چھوڑ دیتے تھے اور کہہ دیتے تھے ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ فرشتے نے جواب دیتے ہیں تم کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو رہنا ہے، حقیقت میں بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ اس کے برعکس جب یہی سوال دوسرے خدا ترس لوگوں سے کیا جاتا ہے جو ایمان لائے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے کیا چیز نازل ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں خیرہ، بہترین چیز اتری ہے، جو بھلائی کی طرف بلانے والے ہیں، خود بھی اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ان متقین کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا ان کافرین کے مقابلے میں۔ ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت کا گھر ان کے لیے ہے ہی بہتر، جنات عدن، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں سب کچھ ان کی خواہشات کے مطابق ہوگا۔ اور ان متقین کی جب ملائکہ جان قبض کیا کرتے تھے تو کس انداز میں کرتے تھے، کہتے تھے ان سے کہ سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے ہو۔
یہ ہے کہ جب ان کی جان قبض کرنے کے لیے بھی آئیں گے تو ان پر سلامتی بھیجی جائے گی، جب منکرین کی جانیں قبض کی جائیں گی تو ان کا استقبال بھی اسی انداز میں ہوگا جس کے وہ مستحق ہوں گے۔ اگلی آیت میں انہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے نبی، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے، یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے، یا فرشتے عذاب کی وعید لے آئیں ان کے لیے، یا اللہ قیامت قائم کر دے۔ اسی طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر ان کے رب کا ظلم نہیں تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو خود انہوں نے اپنے اوپر کیا۔ ان پر وہی چیز چھا کر رہی، مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کے بعد منکرین کی ایک اور بات کوٹ کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے غلط کاموں میں ملوث ہونے کا الزام بھی اللہ پر ڈال رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے حکم دیا، یہ اللہ کی رضا شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی جواب دے بغیر کہتے ہیں کہ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، رسولوں پر تو صرف صاف صاف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا، اس کے ذریعے سب لوگوں کو خبردار کر دیا، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو۔ یہ دراصل طاغوت ہے جو انہیں ان چیزوں کی طرف بلاتا ہے۔ پھر انہی اہل مکہ کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی، کسی پر ضلالت مسلط کر دی گئی اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام پہلے ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم چاہے ان کی ہدایت کے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر سے ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ جب ان کے دلوں میں کوئی طلب ہی نہیں ہے تو کیسے ان کو ہدایت دی جائے؟ یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کے کہتے ہیں اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ نہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ یہ تو وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے، اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دیں ہو جا اور وہ بس ہو جاتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ابھی تک ہم نے سورہ النحل کی آیت نمبر 40 تک دیکھا ہے، انشاءاللہ کل ہم یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں متقین میں شامل کر لینا، یا اللہ ہمیں اندھی تقلید سے بچا لینا، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی نشانیوں پر غور و فکر کرنے والا بنانا، یا اللہ تیری عطا کردہ نعمتوں کا ہم شکر ادا کرنے والے بن جائیں، ہمیں شکر اور صبر کی کیفیت عطا کر دے، ہمیں مخلصین میں شامل کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔